نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں یہ گناہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے بھائی سوال سمجھ گئے بھائی کا؟ کہتے ہیں نمازی کے سامنے سے گزرنا تو گناہ ہے، لیکن یہاں پہ یہ گناہ بہت ہوتا ہے۔ میرے بھائی اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ جو یہ منظر دیکھتے ہیں ان کے پاس معلومات کی کمی ہے، گزرنے والوں کے پاس نہیں۔ میری بات دھیان سے ناراض نہیں ہونا۔ جو یہ منظر دیکھتے ہیں ان کے پاس علم کی کمی ہے۔ کیا کیسے علم کی کمی ہے؟ حدیث سے یہ ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے بھائیوں جب جماعت کھڑی ہو اور امام کے سامنے کوئی دیوار، کوئی محراب، سترہ موجود ہو تو مقتدیوں کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھا میرے بھائیوں؟ جب امام کے سامنے کوئی چیز موجود ہو، کوئی سترہ موجود ہو تو مقتدیوں کے سامنے سے گزرنے کی اجازت ہے، ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ گزرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لو جی گزر رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے مسئلے کا، ان کو پتا ہے جماعت کھڑی ہے، امام کے سامنے سترہ ہے، میں مقتدی کے سامنے سے گزر سکتا ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایسی مسجد آپ کے ملک میں ہے جس کے اتنے گیٹ ہوں؟ یہاں اتنے گیٹ ہیں، اس لیے لوگ ادھر سے بھی آتے ہیں، ادھر والا ادھر جا رہا ہے، ادھر والا ادھر جا رہا ہے۔ آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اپنے ملک میں، وہاں ایک ہی گیٹ ہوتا ہے، سب پیچھے سے آتے ہیں، گزرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ان کو مسئلے کا علم ہوتا ہے تو وہ گزر جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو گزرتے ہیں ان کے پاس علم کی کمی ہے، ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ اب زیادہ تر مسجد نبوی بیت اللہ میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ سعودی بہت کم ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہاں سعودی کم نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر کون ہے؟ میرے وہ بھائی جو سعودیہ کے باہر سے آئے ہوتے ہیں۔ اب جو جس ملک سے آئے ہیں اس ملک کے علماء کو چاہیے کہ ان کو یہ مسائل بتا کر بھیجیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں ہے، اور نمازی کو بھی بتا کر بھیجیں کہ تم نے اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے نہیں دینا، گزرنے والے نے گزرنا نہیں ہے، اور نمازی کا کام ہے جو گزرے اس کو روکے۔ جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں اور راستے پہ نماز نہیں پڑھ رہے، صحیح جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے جو گزرے آپ اسے روکیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے سے گزرے اس کو روک دو، اگر وہ اصرار کرے تو اس سے لڑو، وہ شیطان ہے۔ صحابہ کرام روک دیا کرتے تھے، ایسے جو گزرتا اس کو روکتے تھے ایسے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو روکیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر کوئی گزرتا ہے اور یہ گناہ ہے جیسے بھائی نے لکھا ہے، بالکل، بلکہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 دن کھڑا رہے، 40 مہینے کھڑا رہے، یا 40 سال کھڑا رہے، انتظار کرتا رہے، لیکن گزرنے کی جرت نہ کرے، کیونکہ گناہ اتنا زیادہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو گزرنا نہیں چاہیے، اور نماز پڑھنے والوں کو بھی چاہیے کہ جو حکومتیں راستے بنائے ہیں مسجد میں وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے کوئی کرسی ہو، کوئی ستون ہو، کوئی دوست بیٹھا ہو، اور پھر جو گزرے آپ اس کو گزرنے نہ دیں۔ بھائی کہتے ہیں آب زمزم کو فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ ہاں جی، کیا فتویٰ علماء کرام کا؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی جی میرے بھائی جائز ہے، زمزم فروخت کرنا جائز ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ظاہر بات بیٹھی ہوئی ہے کہ زمزم کو فروخت کرنا، آپ نے تو کہہ دینا کیسے؟ میرے بھائی اگر یہ ناجائز ہوتا شریعت بتا دیتی کہ بیچنا منع ہے، شریعت نے نہیں بتایا تو جائز ہے۔ کوئی بھی پانی ہو، زمزم ہو یا کوئی اور پانی ہو، جب تک وہ اپنے کنویں میں ہے، جو کنواں عام ہے، تو کوئی نہیں بیچ سکتا، لیکن جب آپ بھر کے اپنے گھر میں لے آئیں، اپنے برتن میں ڈال لیں، اپنے گیلن میں ڈال لیں، تو پھر بیچنے کی اجازت ہے۔ اگرچہ اچھی بات ہے کہ آپ زمزم نہ بیچیں، اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ تو میرے بھائی جائز ہے۔ جو آدمی وہاں سے لے آئے اپنے گھر میں یا اپنے برتن میں ڈال لے تو وہ بیچ سکتا ہے، بیچنا منع نہیں ہے۔ کیا عمرہ میں سر کے بال منڈوانا لازمی ہوتا ہے؟ جی ہاں میرے بھائی، لازمی ہے۔ عمرے میں سر کے بال منڈوانا لازمی ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی نہ منڈوائے تو اس کے اوپر ایک بکرا ہے
جو مکہ میں ذبح کیا جائے گا، مکہ کے فقیروں مسکینوں کو کھلایا جائے گا۔ بھائی آگے کہتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ صرف تھوڑے سے بال، پتہ نہیں انگلش کا لفظ کیا لکھا ہے، ٹریزم یا پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کرواتے ہیں۔ کوئی لفظ ہے جی ایسا ٹریزم ہے؟ ٹرم، TRI، اچھا ٹرم کرواتے ہیں جی۔ ٹرم کا کیا مطلب ہے جی؟ تھوڑے تھوڑے کرواتے ہیں جی۔ کیا سر کے بال ٹرم کروانے سے بھی عمرہ ہو جاتا ہے؟ تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے کہا ہے سر کے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں۔ اب جتنا آپ کا سر ہے وہ پورا سارے اس لفظ میں آ گیا۔ شریعت نے کیا کہا ہے؟ سر کے بال منڈوانے ہیں۔ اور اب آپ کا سر کتنا ہوتا ہے میرے بھائی؟ جی آدھا ہے کہ پورا ہی ہے؟ پورا ہے تو پورے سر کے بال منڈوانے ہیں، پورے سر کے بال کٹوانے ہیں۔ یہ جو صفا مروہ پہ لوگ کینچی لے کے 3 بال ادھر سے، 4 ادھر سے، 2 ادھر سے، غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی کو مسئلے کا علم ہے پھر ایسے کرتا ہے، اس نے واجب چھوڑ دیا، اس کے اوپر بکرا ہے۔ تو پورے سر کے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں؟ منڈوائیں کٹوائیں آپ کی مرضی، لیکن پورے سر کے منڈوائیں گے زیادہ ثواب ہے، کٹوائیں گے تو پھر بھی ثواب ملے گا لیکن اتنا نہیں۔ بھائی کہتے ہیں کیا گھر یا دکان وغیرہ منحوس ہوتے ہیں؟ بعض اوقات کسی کو مرض یا موت واقع ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ گھر منحوس ہے، کیا یہ چیز دین میں ثابت ہے؟ میرا ایمان یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ میرے بھائی اگر موت آنے سے گھر منحوس ہوتے ہیں تو کون سا گھر ہے جو منحوس نہیں ہے جی؟ اور اس چیز سے کوئی بھی نہیں بچ سکا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی نبی۔ موت تو حقیقت ہے سب کے اوپر آئی، پھر کون سا گھر ہے جو منحوس نہیں ہے؟ نہیں میرے بھائی، آپ نیک فال لیں، اچھا شگون لیں، آپ کا گھر اچھا ہے، آپ کی دکان اچھی ہے، محنت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہا کریں، دعائیں کرتے رہا کریں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ نبی علیہ السلام بخاری شریف کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کتنے آدمی؟ بغیر حساب کتاب کے، حساب کتاب ہونا ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا نبی علیہ السلام وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہوں گے، بھروسہ کرتے ہوں گے، اور لا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے، کسی چیز کو منحوس نہیں جانتے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، تیرا کا ہنسا منحوس ہے، یہ گلی منحوس ہے، وہ ملک منحوس ہے، آج کا ٹائم منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے بغیر حساب کتاب کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان کی خوبی یہ ہوگی بدشگونی نہیں لیتے، بدفالی نہیں لیتے۔ یہ جو ہمارے ہاں جی آج کہاں جا رہے ہیں جی؟ شادی کے لیے، شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے، بیٹی کی شادی ہے، آگے سے کالا کتا نظر آ گیا، لو جی آج گئی، کالی بلی نظر آ گئی، آج نہیں، کوئی آگے سے مل گیا، اس نے لڑائی جھگڑا کر لیا، لو جی پہلا آدمی جو ملا ہے اس نے لڑائی جھگڑا کیا ہے، آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ یہ مسلمانوں کے قید نہیں ہوتے، مسلمانوں کے قید اتنے کمزور نہیں ہوتے میرے بھائیوں۔ تو بہرحال یہ مسلمانوں والی صفات نہیں ہے، ایسی صفات نہیں ہونی چاہیے، آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جو جنت میں جائیں گے وہ توکل کرنے والے، بدشگونی نہ لینے والے، خود اپنے آپ کو دم کریں تو کریں، کسی سے یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے دم کرو۔ حالانکہ دم کروانا جائز ہے، لیکن ان کی توحید اتنی اعلیٰ ہوگی کہ وہ کسی سے یہ بھی نہیں کہیں گے مجھے دم کرو۔ خود ہی کوئی آ کے دم کر دے الگ بات ہے، کسی سے یہ کہیں گے نہیں کہ مجھے دم کرو، خود اپنے آپ کو دم کریں گے، یا کوئی خدا کے دم کر دے یہ الگ بات ہے، کسی سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے مجھے دم کرو۔ اور آج کے مسلمان دم کیا ہے؟ دم تو بالکل صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہے، قرآن پاک میں شفا ہے، یہ تو دم تو کرنا چاہیے۔ بار بار اپنے اوپر کبھی سر درد ہو رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی فلک پڑھیں، ناس پڑھیں، جادو ہوا ہے تب بھی، جن داخل ہو گئے تب بھی، پاؤں میں درد ہے تب بھی، کوئی بھی مسئلہ ہے، لیکن مسلمان کہتے ہیں پڑھنا مشکل ہے، تعویذ کے طور پہ لٹکا سکتی ہیں۔ مولوی صاحب ایک دفعہ لکھ دیں، اب جتنی میری زندگی ہے 35 سال 40 سال اچھی گزر جائے گی، پڑھنا نہیں پڑے گا، موج ہوگی۔ میرے بھائی نہیں، قرآن پاک پڑھنے کے لیے آیا۔ قرآن پاک کیوں آیا ہے؟ پڑھنے کے لیے۔ تو تعویذ لٹکانا، قرآن پاک کو بطور تعویذ لٹکانا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اگر تعویذ میں قرآن پاک کے علاوہ کچھ اور لکھا ہوا ہے تو یہ مسئلہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کئی دفعہ بات شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اس معاملے سے اجتناب کیا کریں، تعویذ نہ لٹکایا کریں، قرآن پاک کو بطور شفا پڑھا کریں۔
مولانا صاحب داڑھی رکھنا سنت ہے، داڑھی کا سائز کیا ہونا چاہیے، امام کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے یا نہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ واضح کریں۔ میرے بھائی داڑھی سنت ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی؟ سنت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور رکھنے کا آرڈر دیا آپ نے کہ نہیں دیا؟ آرڈر دیا تو فرض بھی ہو گئی، واجب بھی ہوگی، لازمی بھی ہو گئی۔ یہ ایسی سنت ہے جو فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، لازمی بھی ہے۔ جیسے 5 وقت کی نمازیں سنت ہیں کہ نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، اور آپ نے پڑھنے کا آرڈر دیا، قرآن پاک نے آرڈر دیا، تو فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، لازمی بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے داڑھی رکھی بھی اور ساتھ آرڈر دیا۔ کبھی آپ کہتے ہیں آفو، کبھی آپ کہتے ہیں اوفو، کبھی آپ کہتے ہیں وفرو، کبھی آپ کہتے ہیں ارجو، کبھی آپ کہتے ہیں ارخو، کہ داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو لٹکاؤ، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی پوری رکھو، داڑھی گھنی رکھو۔ تو نبی علیہ السلام کے سارے الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو، داڑھی کو جانے دو جل جاتی ہے۔ تو اب سائز کتنا ہونا چاہیے پھر؟ جتنی اللہ دے دے۔ داڑھی کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ کم از کم اتنی ہونی چاہیے جتنی اللہ دے دے۔ کم از کم داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ جتنی، میرے بھائی مسئلہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کم از کم کتنی داڑھی ہونی چاہیے؟ جتنی اللہ دے دے۔ تو اس لیے ہر ایک کے لیے داڑھی اتنی جتنی اس کو اللہ نے دی ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے چھوٹی دی ہے وہ چھوٹی رکھے، کسی کو بڑی دی ہے بڑی دے۔ بھائی کہتے ہیں ناف تک پہنچ جائے تو پھر کیا ہوا بھائی؟ ناف تک پہنچ گئی تو ثواب لے کر دے گی، جنت لے کر دے گی انشاءاللہ، اجر و ثواب کا باعث ہوگی۔ تو اس میں کون سی بات ہے میرے بھائی؟ اس لیے داڑھی اتنی رکھیں جتنی اللہ آپ کو دے دے۔ بھائی کہتے ہیں امام کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ سب کے لیے ضروری ہے، امام ہو غیر امام ہو سب کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے میرے بھائی، کوئی بھی اس حکم سے باہر نہیں ہے۔ اور داڑھی میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کی تھی کہ نہیں تھی؟ امام محمد امین شنقیطی ایک بڑے امام گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے تفسیر کی اضواء البیان۔ تو وہ اپنی اس کتاب میں ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے رومیوں اور ایرانیوں جیسی سپر پاور کو شکست دی تھی، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کی داڑھی مونڈی ہوئی ہو، سب داڑھی والے تھے۔ تو کہنا چاہتے ہیں اللہ نے جن کو کامیابیاں دی تھیں، جن کو اللہ نے فتح دی تھی، جن کے اوپر اللہ نے فضل کیا تھا، جن کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہوئی تھیں، سب داڑھی والے تھے۔ بلکہ داڑھی سب مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی، یہ تو جب سے انگریز آئے ہیں ختم ہونا شروع ہوئی ہیں۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے سب کی داڑھی ہوتی تھی، کوئی اچھا ہوتا اس کی، کوئی برا ہوتا اس کی، سب کی داڑھی ہوتی تھی۔ انگریز آئے ہیں جب سے، تب سے ہماری داڑیاں ختم ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ اور اب صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ داڑھی والا عجیب نظر آتا ہے، بغیر داڑھی والے اچھے بھلے نظر آتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں اس سے آپ اندازہ کریں ہمارے ذہن کتنے تبدیل ہو چکے ہیں، ہمارا ذہن کتنا تبدیل ہو چکا ہے، مائنڈ کتنا تبدیل ہو چکا ہے ہمارا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں داڑھی رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، لازمی ہے، اور پرانے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے۔ پرانے علماء کرام کا کیا ہے؟ میں پرانے کے لفظ اس لیے بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج کل ٹیلی ویژن پہ نئے نئے مولوی، ماڈرن مولوی آنا شروع ہو گئے ہیں، تو شاید آپ کسی کی بات سن لیں اور ہو سکتا ہے وہ خود بھی داڑھی کے بغیر ہو، تو آپ نے کہنا جی یہ مولوی صاحب مسجد نبی میں کہہ رہے تھے داڑھی مونڈنے کے حرام ہونے پہ اتفاق ہے، تو یہاں تو مولوی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ میں ٹی وی والے مولویوں کی بات نہیں کر رہا، میں پرانے علماء کرام کی بات کر رہا ہوں، ان کا اتفاق ہے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کا اتفاق نہیں ہوتا، ہم دین پہ کیا عمل کریں؟ میں اتفاق بتا رہا ہوں آپ کو۔ حافظ ابن عبد البر، حافظ ابن حزم، ان دونوں نے ایسے الفاظ بتائے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ پرانے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ نے آپ کے اوپر فضل کیا، اللہ آپ کو عمرے کے لیے لے کر آئے، اللہ نے آپ کو مسجد نبی میں بٹھایا، اپنے نبی کے شہر میں بٹھایا، اب آپ داڑھی نہیں رکھیں گے تو کب رکھیں گے؟ تو میرے بھائی آنکھوں میں آنکھیں ملائیں، وعدہ کر لیں اللہ سے کہ داڑھی انشاءاللہ رکھنی ہے، انشاءاللہ۔